بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان گرامی، آپ لوگوں کی خدمت میں سب سے پہلے اپنی دل کی گہرائیوں سے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت نورانیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آل محمد کی خوشی میں خوش رہنا ہی ادائے اجر رسالت ہے، اور آل محمد کے چاہنے والوں کو اس دن ذکر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ کمالات اور وہ مناقب کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ علم کے میدان میں ہر دور میں جس طرح آل محمد علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے خدمت کی، اس طریقے سے کسی اور نے خدمت نہیں کی۔ اسی لیے آغائے طبرسی صاحب ابا سلط سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما رأیت اعلم من علی بن موسیٰ الرضا ولا رآہ عالم الا شہد به بالشہادتی، کہ میں نے اپنی زندگی میں، ابا سلط فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے عالم ترین انسان نہیں دیکھا، اور جس عالم نے بھی دیکھا ان کو، وہ بھی یہی گواہی دیتا رہا جس طرح کی میں نے گواہی دی، وہ بھی یہی کہتے رہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی عالم دین موجود ہی نہیں۔ یہی ابا سلط ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں اور نقل کرتے ہیں امام موسیٰ الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے محمد بن اسحاق سے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو، ھذا اخوکم علی بن موسیٰ الرضا عالم آل محمد، یہ امام ہشتم آپ لوگوں کا جو بھائی ہے، عالم آل محمد، آل محمد اہل بیت کے عالم میں سے ہیں۔ فاسألوہ عن دینکم، ان سے اپنی دین، اپنے مسائل کے حوالے سے، شرعی فقہی ہر قسم کے مسائل کے حوالے سے پوچھیں ان سے۔ فاحفظوا ما یقول لکم، اور جو بھی مولا بیان کریں گے ان کو اپنی ذہن نشین رکھے آپ لوگ اور ان کو حفظ کرتے رہیں۔ کیوں؟ فإنی سمعت ابی جعفر ابن محمد، میں نے اپنے پدر بزرگوار، میں نے اپنے بابا جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، غیر مرتن، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ امام یہ فرماتے تھے کہ عالم آل محمد لفی صلبک یا لیتنی ادرکتہ، وہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے مجھ امام قاسم علیہ السلام کو کہ امام علی رضا جو کہ عالم آل محمد ہے، لفی صلبک، آپ کی نسل سے ہوگا، یا لیتنی لو ادرکتہ، اے کاش میں ان کو دیکھ پاتا، اے کاش میں ان کی زیارت کرتا۔ فإنہ سمیع بامیر المؤمنین علی، چونکہ ان کا نام میرے جد علی کے نام سے ہم نام ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ جب مأمون نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا ابا الحسن بأی وجہ جدک علی بن ابی طالب قسیم النار والجنہ، اے مولا، اے امام رضا، کس دلیل کی بنا پر آپ لوگ یہ کہتے ہیں یا شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کس دلیل کی بنیاد پر کہ امام علی علیہ السلام قیامت کے دن جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہوں گے؟ جب یہ پوچھا تو مولا نے ارشاد فرمایا، الم تروی عن ابیک عن ابائہ عن عبداللہ ابن عباس، کیا آپ نے خود اپنے پدر بزرگوار اور ان کی توسط اور سند سے اپنے اجداد سے لے کر عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت آپ نے نہیں دیکھی، آپ نے خود نقل نہیں کی؟ کون سی روایت؟ کہ حب علی ایمان و بغضہ کفر،
کہ علی کی محبت دل میں رکھنا ایمان ہے اور علی کا بغض رکھنا کفر ہے. مطلب جو علی سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا اور جو علی سے بغض رکھے گا مبغض علی ہوگا وہ کافر ہے. کہا ہاں یہ روایت میں نے نقل کی ہے. کہا تو پھر فیصلہ تو ہو گیا, جو مومن ہوگا وہی جنتی ہوتا ہے اور وہی علی کا محبت ان کے دل میں ہوتا ہے, اور جو مومن ہی نہ ہو, جو مبغض ہو, تو وہی کافر ہے. نتیجہ تو آ گیا. اسی بات پر مأمون نے کہا لا ابقانی اللہ بعدک یا ابا الحسن, اے خدا مجھے امام رضا علیہ السلام کے بعد زندہ نہ رکھے. یا لا ابقانی اللہ, اللہ مجھے زندہ ہی نہ رکھے آپ کے بعد. لقد شہد تو, اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ انک وارث علم رسول اللہ, آپ ہی رسول اللہ کے وارث علمی ہے. علم کے اعتبار سے آپ ہی رسول اللہ کے وارث ہیں. جہاں تک امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ کے وارث علمی ہیں, اسی طرح معجزات کے حوالے سے بھی امام رضا علیہ السلام وارث ہے رسول کے. اور ایسے خارق العادہ چیزیں امام سے سرزد ہوئی, رونما ہوئی, جن کی بارے میں کتابیں بھری پڑی ہے. اور ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب مأمون نے امام رضا علیہ السلام کو اپنی حفاظت کے لیے ولی عہد مقرر کیا, تو مأمون کے گھر پہ جو سب سے بڑا والا دروازہ تھا اس پہ ایک پردہ آویزاں ہوتا تھا, پردہ لگایا ہوتا تھا. اور جب بھی امام آتے تھے تو وہ لوگ کہ جو خدم ہے, جو وہاں پہ تعینات ہیں, وہ لوگ اٹھتے تھے. فَأَقَامُوا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَارْتَفَعُوا لَهُ السِّتْرَ. یہ روایت فصول المہمہ نے بھی لکھی ہے, اور محمد بن طلحہ شافعی نے بھی لکھی ہے, مطالب السؤول میں یہ روایت لکھی ہے کہ وہ اٹھا کرتے تھے اور امام کے لیے پردہ اٹھاتے تھے. وَلَمَّا حَصَلَتِ النُّفْرَةُ, لیکن جب ان کی دلوں میں نفرت آ گئی, میں مختصر کر رہا ہوں متن کے بغیر, جب ان کی دلوں میں یہ نفرت حاصل ہو گئی تو انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ اب جب بھی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے, تشریف لائیں گے, ہم ان کے لیے پردہ نہیں اٹھائیں گے تاکہ ان کی احترام میں کمی آ جائے. لیکن یہی امام رضا ہے. روایت کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الرِّضَا, جب امام رضا علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں, فَقَامُوا وَلَمْ يَمْلِكُوا أَنْ قَامُوا وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَيَرْتَفَعُوا لَهُ السِّتْرَ. ان کے اختیار میں ہی نہ رہا بلکہ بے اختیاراً وہ اٹھے اور پردے کو اٹھایا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. مطلب یہ کہ امام کی ذات وہ ذات ہوتی ہے کہ جو انسان کے اختیارات پہ اختیار رکھتی ہے, اور لوگوں کے دلوں پہ جو راج کرتے ہیں اسی کو امام کہتے ہیں. اور ان کے ہاتھ میں یہ بات ہی نہیں تھی, وہ خود بخود انجانے میں اٹھے اور پردہ ہٹایا. بعد میں ثم اقبلوا بعضهم على بعض يتلاومون, روایت کے جملے ہیں, ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے تھے, ہم نے تو اتفاق کیا تھا کہ پردہ نہیں اٹھائیں گے, کیوں امام کی آمد کے لیے ہم نے پردہ اٹھایا؟ چلو کل کے دن جب امام آنے لگیں گے, امام تشریف لائیں گے, ہم نہیں اٹھائیں گے. یہی ہوا کہ جب امام تشریف لائے, ثم قاموا وسلموا علیہ, اٹھے اور سلام بھی پیش کیا, وَلَمْ يَرْتَفِعُوا لَهُ, لیکن پردہ نہیں اٹھایا. اب جو انہوں نے پردہ نہیں اٹھایا, روایت کا جملہ ہے جاءت ریح شدیدۃ حتی دخلت فی الستر ورفعت له ما كانوا يرتفعون له. اور ایک باد آئی اور ایک ہوا آئی کہ جو پردے میں داخل ہو کے پردے کو اتنی حد تک اٹھایا اس ہوا نے کہ عام طور پر جو وہ لوگ اٹھاتے تھے اس سے زیادہ وہ پردہ اٹھایا ہوا نے. تو وہ اپنے آپ اور اپنے درمیان یہ کہنے لگے کہ یہ الہی بندہ ہے, لہٰذا اس کی شخصیت کے بارے میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے اختیارات صرف انسان پہ نہیں بلکہ ہواؤں پر بھی ہوتے ہیں. اور امام علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں علماء اور اہل سنت کے بڑے بڑے مفسرین بلکہ صحابی, اس وقت کے صحابی لکھتے ہیں ما رأیتہ قطع کلام احد قط, ہم نے کبھی امام علیہ السلام کو اس حالت میں نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے کلام کو کاٹے.
وما رأيته مد رجليه بین یدی جلیس قط، اور ہم نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا امام کو کہ کوئی ان کے سامنے بیٹھا ہو اور امام اپنے قدم دراز کر لے. وما رأيته شتم احدا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ امام نے کسی کو برا بلا کہا ہو. اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا امام علیہ السلام کو اس حالت میں کہ کبھی کسی چیز پر ٹھیک لگایا ہو اور ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوں. یہ امام کی شخصیت ہے. بلکہ وہ شخص کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے خراسان تک جنہوں نے سفر کیا، ایک سفر میں ہمراہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا متقی انسان، اتقى للہ عنہ، کہ امام سے زیادہ متقی انسان نہیں دیکھا. ولا اکثر ذکرا للہ تعالی فی کل اوقاتہ لا، اور میں نے امام سے زیادہ کسی کو نہ پایا جو اللہ تعالیٰ کی اتنی ذکر کرتا ہو، اتنا ذکر کرتا ہو، ہر دن و رات اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. ولا رأیتہ یقہقہ فی ضحکہ، کبھی میں نے امام کو ہنستے ہوئے، قہقہہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر جب بھی امام ہنستے تو اس کے چہرے پہ صرف تبسم ہی ہوا کرتا تھا. یہ امام کی ولادت کا دن ہے. جس طرح روایت کی بقول کہ جو اذا صلی صلاۃ الغداء، جب امام صبح نماز پڑھتے تھے اس کے بعد وہ سجدے میں جاتے تھے، حتی تطلع الشمس، جب سورج طلوع ہوتا تھا وہاں تک وہ امام سجدہ کرتے تھے. اور اس کے بعد ثم اقبل علی الناس، پھر جب لوگوں سے باتیں کرنے لگتے اور ان کے مسائل سنتے اور ان سے گفتگو کرتے، مطلب سب کو شرف زیارت بخشتے امام علیہ السلام. اور آج بھی ان کا در اور ان کا دربار آج بھی کھلا ہے عام و خاص کے لیے. اس لیے امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لہو حاجت عند اللہ، ہر وہ شخص کہ جس کی اگر کوئی حاجت ہو اللہ کی درگاہ میں، فلیذر جدی الرضا، تو وہ قبر جدی الرضا، اس کو چاہیے کہ میرے جد امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے. اور یہی میں کہوں گا آخر میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت سے اور اس زیارت سے شرفیاب فرمائے اور ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے. اور دنیا میں آج کل جو یہ مہلک وبا چل رہی ہے کرونا کے نام سے، خدا تمام مسلمانوں کو خصوصاً مؤمنین کو اسے نجات عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.